برفپوش پہاڑی سلسلے اور آسمان سے باتیں کرتے چنار کے درخت، یہی تو ہے کشمیر جنت نظیر۔ اور ہم ہیں کشمیر کی آواز، سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک۔ سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ۔ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ باخبر کشمیر میں ہم گفتگو کرتے ہیں مختلف موضوعات پہ، حالات حاضرہ سے متعلق موضوعات ہوتے ہیں ہمارے، اور اس پہ ہم تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے تازہ ترین کشمیر، تازہ ترین یعنی آر پار کے کشمیر کے جو تازہ ترین حالات ہیں وہ اپنے ناظرین اور سامعین کی نظر ہم کریں گے۔ ناظرین اور سامعین دو الگ الگ لفظ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ایک تو ریڈیو میں ہماری نشریات میں ہمیں سننے والے سامعین ہیں، اور دوسرا سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ جو لائیو ہماری اس وقت نشریات جاری ہیں اس میں ہمیں دیکھنے والے ناظرین ہیں، تو اس لیے دونوں کو مخاطب جو ہے نا عموماً کرتے ہیں۔ تو یقیناً آج کا جو پروگرام ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ تازہ ترین حالات و واقعات جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ چند روز سے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ راولہ کوٹ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے یوم تاسیس کے موقع پہ یعنی 25 ستمبر کے موقع پہ بڑا جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں آزاد کشمیر بھر سے تاجر تنظیمیں اور سول سوسائٹی اور اس طرح کے جو ایکٹیوسٹ ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی سے وابستہ ہیں انہوں نے شرکت کی اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا، اور بڑا جوش و خروش تھا اور بڑا جو ہے نا اچھا ایک ماحول تھا راولہ کوٹ کے اندر، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اپنی یہ ایکٹیویٹی کی جو ہم نے سنو کے پیجز پہ بھی وہ ایکٹیویٹیز ہم نے شیئر کی ہوئی ہیں۔ تو یقیناً عوامی ایکشن کمیٹی کی ابتدا جو ہے نا وہ پونچھ سے ہی ہوئی تھی، اور جب وہ آٹے کے ریٹس کے حوالے سے ایک احتجاج شروع ہوا، آٹے کی سبسڈی پہ جو مزید رعایت کے مطالبے کے ساتھ ایک احتجاج شروع ہوا، اور وہ احتجاج جو ہے نا بڑھتے بڑھتے پورے آزاد کشمیر میں پھیل گیا، اور ایک بڑی منظم تحریک شروع ہو گئی جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل ہو گئے، جس میں کوئی ایک جماعت نہیں تھی، کوئی ایک طبقہ نہیں تھا، بلکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس، جماعت اسلامی، اس طرح مختلف مکاتب فکر کی جماعتوں کے لوگ شریک تھے، تاجر تنظیمیں شریک تھی، وکلاء شریک تھے، سول سوسائٹی شریک تھی، اور ایسے ہی جو ہے نا طلباء کی بڑی تعداد اس کا حصہ تھی، اور انہوں نے ایک منظم تحریک شروع کی جس میں آٹے کے ریٹس اور بجلی کے ریٹس پہ ایک بڑی جاندار آواز اٹھی، اور اس جاندار آواز کے نتیجے میں حکومت پاکستان نے ایک بڑی گرانٹ آزاد کشمیر کو دی، اور آٹے اور بجلی پہ بھی سبسڈی جو ہے نا وہ دی گئی، اور اس کے عوض جو پیسے ہیں وہ حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر حکومت کو جو ہے نا دیے۔ اور اس احتجاجی تحریک کے دوران بدقسمتی سے کچھ شرپسند عناصر نے بھی کچھ منفی سرگرمیوں کے ذریعے غلط میسیج دینے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ بحیثیت مجموعی ایک پازیٹیو ہی چیز گئی کہ لوگوں کی آواز اٹھانے پہ حکومت پاکستان نے خصوصی طور پہ مداخلت کر کے ایک اچھا بجٹ آزاد کشمیر کو جو ہے نا دیا، اور آٹے اور بجلی پہ بھی بڑی اچھی سبسڈی فراہم ہوئی۔ تو ایک بڑا زبردست اقدام رہا حکومت پاکستان کا، انہوں نے بڑا تعاون کیا آزاد کشمیر کے ساتھ اس مشکل وقت میں جبکہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی۔ تو اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں ایڈاک ملازمین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سہیلی سرکار چوک جسے برہان وانی چوک کہتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے، انہیں مستقل کیا جائے، انہیں نوکریاں دی جائیں۔ تو ایڈاک ملازمین پہ تو بڑی بات چیت ہوتی رہی ہے ہمارے مختلف پروگرامات میں، اور حکومتی اور متعلقہ محکموں کے نمائندگان بھی مدعو ہوتے رہے ہیں، اور ہم ان سے سوال پوچھتے رہے ہیں کہ یہ ایڈاکزم جو آزاد کشمیر میں ہے
اور یہ جو آپ عارضی تقرریاں کرتے ہیں اور یہ جو سفارشی کلچر ہے، اس سے جو لائق نوجوان ہیں اور حقدار نوجوان ہیں اور مقابلے کے ذریعے سے آنے کی خواہش مند نوجوان جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو یہ کلچر آزاد کشمیر میں ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اگر آزاد کشمیر کی کسی حکومت نے ایسے ملازمین بھرتی کر ہی دی ہیں تو بجائے ان لوگوں کے کہ جو ایک ظاہر ہے جو سرکاری ملازمت کرتا ہے وہ غریب اور ضرورت مند طبقے کا ہی ہوتا ہے، ان کو فارغ کرنے کی بجائے آپ ان کو کم از کم اکوموڈیٹ ہی رکھیں اور نیکسٹ آپ جو ہے نا ان کو جو نئے ہے نا اپنا تقرریاں اس پہ احتیاط برتیں. ان تقرریوں میں آپ ایسے لوگوں کو اپائنٹ نہ کریں جو میرٹ کے خلاف ہوں، مقابلے کے امتحان کے ذریعے سے آئیں لوگ. اور آزاد کشمیر حکومت نے جو NTS کا ایک سلسلہ شروع کیا پچھلی تو جو حکومت تھی مسلم لیگ نون کی حکومت کے زمانے سے شروع اور اب تک جاری ہے، ایک بڑا اچھا اقدام ہے. اور اس حکومت نے بھی ایک بڑی دیکھیں میڈیا ہمیشہ تنقید کرتا ہے لیکن میں تعریف کروں گا حکومت کی اس اقدام پہ کہ NTS کے ذریعے سے بڑے ایک لائق اور قابل ماشاءاللہ نوجوان جو ہیں وہ ملازمتوں میں آئے اور ایک عام خاندانوں کے ایک مڈل کلاس جو ہے نا وہ فیملیز کے بچے بچیاں ہمارے سامنے آئیں. اور اس میں جو ہے نا جو PSC کے تحت جو ہے تقرریاں ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں اس میں بھی ایک اچھا ایک سلسلہ ہے، لیکن اس میں بھی مزید شفافیت لے کے آنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً آزاد کشمیر حکومت کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ میرٹ اور میرٹ پہ جو ہے نا وہ چیزوں کو لے کے چلیں اور میرٹ پہ جو ہے نا وہ چیزوں کو چلائیں. تو بدقسمتی سے پہلے حکومتوں میں اس کا ہمیشہ جو ہے نا میرٹ وائلیٹ ہوتے رہے ہیں اور اب ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس حکومت کے کچھ اقدامات کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میرٹ کی بحالی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے اور نوجوان جو نا امید تھے مایوس تھے ان کے اندر بھی امید کی لہر دوڑی ہے کچھ حد تک. لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، آغاز ہے، ابھی بھی بہت سی خامیاں موجود ہیں، بہت سارے مسائل موجود ہیں، ان کو ختم کرنا حکومت کی ہی ذمہ داری ہے. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوں. بدقسمتی سے وہ آزاد کشمیر کم ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ اسلام آباد ہی موجود ہوتے ہیں. ان کو مظفر آباد بیٹھنا چاہیے اور لوگوں سے ملنا چاہیے اور لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ رہنا چاہیے. جو عوامی وزیر اعظم کا درجہ امتیاز ہوتا ہے اس سے وہ عوام کے مسائل سے بھی باخبر رہیں گے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی کہ ان کے وزیر اعظم ان کے درمیان موجود ہے. تو ایڈھاک ملازمین کے حوالے سے گفتگو میں نے جو ہے نا وہ جو ابھی کی تھی کچھ دیر پہلے، تو اس کو میں آگے اس طرح سے بڑھاؤں گا کہ اب حکومت کو چاہیے کہ اتنے زیادہ لوگ جن کو آپ نے لالی پاپ دیا اور آپ نے ان کو جیسے تیسے کچھ عرصہ رکھا، ٹھیک ہے ایڈھاک تقرریوں پہ آپ پہلے ہی ایک جو ہے نا اس پہ ایگریمنٹ پہ سائن کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو بغیر نوٹس کے اور بغیر اس کے بتائے بھی نکالا جا سکتا ہے اور یہ تقرری عارضی بنیاد پہ ہے. تو جب عارضی بنیاد پہ تقرری میں آپ کو فارغ کر دیا جائے تو پھر آپ قانوناً اس کو اپنا حق نہیں سمجھ سکتے اور اس پہ کورٹ میں بھی آپ شاید اس طرح سے جا نہیں سکتے اس کو اپنا حق سمجھ کے. تو اس لیے تھوڑا سا دیکھنا چاہیے نوجوانوں کو اور ان کے خاندانوں کو بھی کہ بھئی آپ نے جس آسامی پہ آپ ہیں کیا اس اسامی کی قانونی حیثیت موجود ہے، کیا آپ کے بنیادی حقوق وہاں پہ ہیں. اگر بنیادی حقوق آپ کے نہیں ہیں تو پھر بعد میں آپ کے لیے سٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ریاست کا کام ہے اپنی عوام سے شفقت کرنا، محبت کرنا. ان ساری باتوں کے باوجود حکومت کو چاہیے کہ ان کی بات سنیں اور ان کی داد رسی کرے. چلیں اب ان کو اگر پچھلی حکومتوں کی غلطی کی وجہ سے ان کو اپوائنٹ کر ہی دیا گیا تو اب ان کو فارغ کرنے کی بجائے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. ان کو اس کے بعد کم سے کم یہ چیزیں رکنی چاہیے. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے اور چوک میں بیٹھے ہوئے اتنے عرصے سے اور اچھا نہیں لگتا کہ شہر کے وسطی چوک کے اندر ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ سراپا احتجاج ہیں. تو حکومت کو دادرسی کرنی چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے. ان کی اشک شوئی کا اہتمام جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. کچھ لوگ آ کے ان کی تحریک پہ اپنے جو ہے نا وہ سیاست چمکانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور بڑی دھواں دار تقریریں کر کے ریاست مخالف بیانیاں اور بڑے بڑے بھاشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہمارے جو ہے ڈھاک احتجاجی ملازمین ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے شرپسند عناصر کو اپنے پروگراموں میں جو ہے نا وہ نہ بلائیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے نا
اور کام خراب ہو اور خواہ مخواہ متنازع ہو جائیں یہ ڈھاک ملازمین. تو پرسوں میں سن رہا تھا کہ ایک بڑی دھواں تقریر ایک صاحب فرما رہے تھے وہاں پہ, اور وہ بڑی بڑکیں چھڑکیں انہوں نے وہاں پہ چوک میں جو ہے نا وہ ماری ہیں. تو یہ مناسب جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ آپ جناب ڈنڈا لے کے آ جائیں اور آپ جناب بھاشن دینے شروع کر دیں. تو تھوڑی سی تمیز ہونی چاہیے اور تھوڑا سا اخلاق کا دائرہ ہونا چاہیے جو بدقسمتی مخصوص طبقے کے اندر نہیں ہے, اور وہ ہمیشہ ہمارے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں, ہمارے ملک کے سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. تو ریاست نے جہاں ریاست پہلے اتنے لوگوں کو سنبھال رہی ہے, اتنے لوگوں کی پرورش کر رہی ہے, تو آگے بھی ریاست انشاءاللہ تعالیٰ کرے گی. ٹھیک ہے, ہم تنقید بھی کرتے ہیں, خامیاں بھی گنتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کا کردار کیا ہے؟ آپ اپنا کردار بتائیں سوائے افراتفری پھیلانے کے, انتشار پھیلانے کے, اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا دشمن کے عزائم کو تقویت پہنچانے کی, اور آپ لوگوں کا کردار جو ہے نا وہ کیا ہے؟ تو تھوڑا سا اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اپنی صفوں میں ایسی کالی بھیڑوں کو نہ آنے دیں کہ جن کے کچھ اور مقاصد ہیں, جو کسی اور کے ایجنڈے پہ کام جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو مقبوضہ کشمیر پہ ہم آتے ہیں. چلیں, یہ تو آزاد کشمیر کی جو تازہ ترین صورتحال تھی, کچھ واقعات تھے, میں چاہتا تھا کہ اپنے سننے والوں کے گوش گزار کریں. الیکشن اور بڑی عجیب و غریب صورتحال اختیار ہوگی. ساری عمر بھارت کا دم بھرنے والی جماعتیں PDP اور نیشنل کانفرنس بڑی پریشان ہیں, اور ایک بندہ ہے جو ہے نا انجینئر رشید, جس نے سب کو جو ہے نا نت ڈال کے رکھی ہوئی ہے, اور بڑے پریشان ہیں کہ یہ ایک بندہ نہتا, ایک بالکل فقیر منش بندہ, اور جس کو نہ پہننے کا ہوش ہے, تو پروٹوکول کے بغیر اور بالکل ایک مفلوق الحال حالت میں ہے, اور جیل میں اس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی, اور اب اس کو اتنی زیادہ پذیرائی مل رہی ہے کہ یہ بھارت کا ساری عمر دم بھرنے والی دو جماعتیں نیشنل کانفرنس اور PDP پریشان ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی کا تو سوال ہی نہیں ہے کشمیر کے اندر, اور ان کو تو کہیں سے جو ہے نا اپنے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملے. لیکن یہ جو دو جماعتیں ہیں جو پوری عمر انہوں نے کشمیریوں کو بیچا ہے اور کشمیریوں کا استحصال کیا ہے, اور بھارت کے ہمیشہ گیت گاتی رہی ہیں جماعتیں, یہ بالکل الف ننگی ہو گئی ہیں کشمیر کے اندر, اور وہاں پہ باتیں وہی انجینئر رشید والی ہو رہی ہیں, رائے شماری کی, کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی, جیل میں بند قیدیوں کی, فورسز سے جو ہے نا وہ ان کے اختیارات کم کرنے کی, کالے قوانین کے خاتمے کی, یہ ساری باتیں جو حریت کرتی تھی, یہ انجینئر رشید اس وقت جو ہے نا کشمیر کے اندر یہ باتیں کر رہے ہیں. اور بڑے ایک دلچسپ تبدیلی آئی ہے آرٹیکل 370 اور 35A کی تنسیخ کے بعد کشمیر کے اندر, کہ PDP اور نیشنل کانفرنس وہ بات کرنا شروع ہو گئی ہیں جو حریت کانفرنس کرتی تھی, اور انہوں نے وہی پالیسی اور وہی حکمت عملی اختیار کر لی جو آزادی پسندوں کی ہوا کرتی تھی. تو یہ PDP اور نیشنل کانفرنس کا وتیرہ جو ہے نا وہ رہا ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو یہ آزادی پسند ہو جاتے ہیں, اور جب یہ حکومت میں ہو جاتے ہیں تو آزادی پسندوں کے قتل عام میں یہ دونوں جماعتیں ہمیشہ سے ملوث رہی. کشمیر کی اگر ہسٹری آپ دیکھیں گے تو یہ ہے, اور انجینئر رشید پہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی پراکسی ہے. تو پراکسی اگر ہوتی تو مثلا ان کو اتنی زیادہ پذیرائی کیسے ملتی؟ پبلک کے جو انٹرویوز آ رہے ہیں, خود انڈین میڈیا وہ انٹرویوز ریلیز کر رہا ہے, تو وہ صرف اس وجہ سے پبلک ان کو پسند کر رہی ہے جو پبلک خود کہہ رہی ہے کہ یہ رائے شماری کے حامی ہے, یہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں جو فورسز کے ہاتھوں سے ہو رہی ہیں اس کے مخالف ہیں, یہ جو جیل میں جو قیدی ہیں کشمیری ان کی رہائی کے حامی ہیں, یہ کہتے ہیں جی کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہو. تو یہ ساری کی ساری باتیں ظاہر ہے کشمیری عوام کی اصل آواز ہے, اور کشمیری عوام پہچانتے ہیں کہ انجینئر رشید یہ وہی انجینئر رشید تھے کہ جس نے جب گائے کے گوشت پہ پابندی کشمیر میں عائد ہوئی تو انہوں نے اسمبلی کے اندر بیف پارٹی کا انعقاد کیا, اور یہی انجینئر رشید تھے جو کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے لیے دلی میں جب احتجاج کے لیے بیٹھے تو ان کے چہرے پہ انتہا پسند ہندو نے جب سیاہی پھینکی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھارت کا چہرہ ہے, یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے کہ بھارت کا چہرہ ہے جو ایکسپوز ہوا ہے دہلی کے اندر. تو اتنا دلیر انسان, بے باک انسان, اس پہ تنقید میرے خیال میں مناسب جو ہے نا وہ نہیں ہے. لیکن الیکشن حل نہیں ہے کشمیر کا نا. اب الیکشن کے ذریعے سے اگر ہم سمجھیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل ہوگا یا کشمیریوں کے بنیادی حقوق اگر اس سے جو ہے نا وہ مل جائیں گے, یہ بالکل نہیں ہے. اور اب تو جو ہے نا نیشنل کانفرنس بھی یہ بات کہنا شروع ہو گئی ہے کہ الیکشن شفاف نہیں ہو رہے, اور اس میں حکومت جو ہے نا بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے وہ پوری طرح انوالو ہے, ایجنسیاں انوالو ہیں, فورسز انوالو ہیں, پولیس انوالو ہے, اور کشمیر کی جو کٹ پتلی انتظامیہ ہے وہ پوری طرح انوالو ہے. تو وہ اپنے من پسند نتائج لے کے آنا
چاہتی ہے اور آزادی پسند ہمیشہ سے کشمیر میں الیکشن کو رائے شماری کا نعم البدل نہیں سمجھتے، پر کشمیری بھی یہ سمجھتے ہیں۔ اس دفعہ شاید کچھ لوگوں کی دلچسپی اس وجہ سے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے نمائندے ہم منتخب کریں جو آرٹیکل 370 اور 35(1) کا خاتمہ کریں، یعنی اس کو بحال کریں، اور وہ جو خاتمہ ہوا ہے اس کو وہ کشمیریوں کے لیے جو ہے نا وہ کشمیریوں کی شناخت کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ سلسلہ جو کشمیر کے اندر ہے اس وقت، یہ دنیا ساری اس وقت دیکھ رہی ہے۔ آپ نے سفارتکار بلا لیے کچھ دن پہلے دلی میں بیٹھے ہوئے سفارتکار، اور سفارتکاروں کا عمومی رویہ یہی ہوتا ہے، جو جس ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ سفارتی آداب ہوتے ہیں، انہوں نے اس ملک کے اگینسٹ جو ہے نا وہ بات نہیں کرنی۔ ظاہر ہے وہ دوسرے ملک کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اپنے ملک کے ساتھ تعلقات اچھے کیے جائیں، بہتر کیے جائیں اور ایک پازیٹیو میسج دیا جائے۔ وہ کبھی بھی تصادم یا تقسیم یا اس ملک کے اینٹی چیز میں پڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو سفارتکار عالمی مبصرین کا نعم البدل نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر میں حالات اچھے ہو چکے تو کتنے غیر ملکی صحافی ہیں جنہوں نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے صرف کشمیر کے الیکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے، آپ ان کو نہیں آنے دے رہے۔ ہمارے پاس جو تفصیل آج صبح میں نے پڑھی ہے، کوئی 48 صحافی ہیں غیر ملکی صحافی جو آنا چاہتے ہیں کشمیر میں الیکشن دیکھنے کے لیے، اور آپ ان کو آنے نہیں دے رہے، ان کو ویزا آپ نے نہیں دیا، اور اس وجہ سے ویزا ان کا ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ دلی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو کشمیر نہیں آنے دے رہے۔ کینیڈا سے، امریکہ سے، جرمنی سے کچھ صحافی ہیں جو دلی پہ بیٹھے ہیں لیکن ان کو کشمیر آنے کی اجازت جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے صاف ستھرے شفاف الیکشن ہو رہے ہیں اور فورسز کا کنٹرول وہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں ہے، تو سفارتکاروں کو وزٹ کروانے سے بہتر ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنلی طور پہ یہ امیج دینا چاہتے ہیں، ہم تو چلیں آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کشمیر میں حالات اچھے ہو چکے، تو پھر آپ آنے دیں، ٹھیک ہے۔ آپ انٹرنیشنل جو مبصر ہیں ان کو آنے دیں، انسانی حقوق کی تنظیموں کو آنے دیں، صحافیوں کو آنے دیں، تو ان کو آپ نے جو ہے نا وہ روکا ہوا ہے، جو بالکل مناسب جو ہے نا وہ نہیں ہے، اور آپ کا جو ایک دوگلا پن ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، اور آپ کی اصل جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے دنیا کے سامنے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر دنیا بھر میں جو آپ رسوا ہو رہے ہیں، امریکہ کے اندر سکھوں نے جس طرح سے آپ کو ایکسپوز کیا، ابھی وہاں پہ جو ہے نا امریکن کانگریس کے جو ممبرز ہیں انہوں نے بات کی ہے کھل کے کہ بھائی کہ امریکہ میں مقیم سکھوں کو واچ کر رہی ہیں انڈین ایجنسیاں۔ یہ کانگریس مین اب یہ باتیں جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں۔ کینیڈا میں تو پہلے ہی آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ کینیڈین حکومت تو سمجھتی ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ اب کھلا کینیڈین پریس میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ را جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ یہ کینیڈا کے جو موقر اخبار ہیں ان میں آیا، کیا وجہ ہے کہ وہ کینیڈین شہریوں کو آ کے قتل کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سکھ کہ جو اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں بڑے پرامن انداز میں، بڑے سفارتی انداز میں، آپ ان کو جناب قتل کر رہے ہیں۔ تو دنیا بھر میں آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ برٹن کے اندر جو واقعات پچھلے دنوں ہوئے اور وہاں پہ آپ کو سبکی اٹھانی پڑی، تو ایسے ہی اسپین میں بھی ایک جو ہے نا واقعہ ہوا پچھلے عرصے میں کہ جس میں آپ نے وہاں کچھ کشمیریوں کو جو ہے نا آپ کی ایمبیسی نے فالو کیا، اور ان کشمیریوں نے جب اس پہ رپورٹ کیا تو آپ کے سفارت خانے کی طرف سے وضاحت آ گئی۔ تو یہ چیزیں آپ نہ کریں بین الاقوامی سطح پہ، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ کشمیریوں کو آپ دبا سکیں گے، نہ پاکستان کا الحمدللہ کچھ آپ جو ہے نا بگاڑ سکتے ہیں۔ آپ بھارت کے حالات پہ کم از کم توجہ دیں، کشمیریوں کا جو مسئلہ ہے وہ آپ حل کریں۔ اب تو آپ کے اپنے ملک میں بہت ساری آزادی کی تحریکیں آپ کی انہی عاقبت ناندیش پالیسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہیں، تو ان کو آپ سنبھالیں بجائے یہ جو ہے نا بیوقوفیاں کر کے آپ اپنے دشمن خود جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک روش میرا نہیں خیال کہ کسی سلجھے ہوئے یا جمہوری ملک کی ہوتی ہے جو بھارت نے اختیار جو ہے نا وہ کر رکھی ہے۔ تو پروگرام ہمارا بڑا مختصر ہوتا ہے سوشل میڈیا میں، تو ابھی مزید بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے نا وہ آپ ہمیشہ ہمیں فالو کرتے ہیں، آپ کے کمنٹس بھی آتے ہیں بے شمار۔ ابھی بھی ہمارے جمشید فاروقی ہیں، انہوں نے کمنٹ کیا ہے اور پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ ثناء الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، آواز بالکل ہماری یہاں سے تو ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑا سا اپنا وہاں پہ والیوم چیک کر لیں۔ پھر فرمایا این ٹی ایس میں انٹرویو کے نمبر ختم کرنے والے وزیر اعظم صاحب نے پی ایس سی میں انٹرویو نمبر 30 کیوں رکھے ہیں؟ تو بالکل یہ انٹرویو بھی بالکل ٹھیک فرمایا ثناء الحق صاحب نے کہ یہ انٹرویو بھی جو ہے نا وہ اصل میں مشکوک ہی رہے ہیں اکثر، کہ انٹرویو میں آپ کے پاس اختیار آ جاتا ہے،
ٹھیک ہے. آپ ریٹن پیپر آپ لیں اور اس کا ظاہر ثبوت بھی ہوتا ہے. ایک زبانی گفتگو کا تو شاید اس طرح ثبوت بھی آپ نہ رکھ سکیں کہ ریکارڈنگ ہوئی ہو تو الگ ہے بات. تو انٹرویو کا طریقہ آپ وزیر اعظم صاحب کو خود فرماتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے, تو پھر بالکل ثناء الحق صاحب کا سوال صحیح ہے. تو پی ایس سی سے بھی انٹرویو جو ہے نا وہ ختم ہونے چاہیے, ریٹن پیپرز پہ اکتفا کریں. ٹھیک ہے. تو ہمارا سوشل میڈیا کا وقت ختم ہوتا ہے, تو ریڈیو پہ آپ ہماری نشریات سونا 99.4 پہ سن سکتے ہیں.